حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جی، ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں نا عورتوں کو بڑا مارا جاتا تھا جی، عورت تو جوتے کے برابر بھی نہیں تھی جی، بڑا مارا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے منع کر دیا۔ ذرا آپ علیہ السلام کا فرمان سنیے گا جی۔ ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اماء اللہ، بھائی یہ جو اللہ کی بندیاں ہیں نا تمہاری بیویاں، ان کو مارا نہ کرو۔ حضور کا فرمان ایک قانون کی حیثیت رکھتا تھا جی، سب نے ہی اچانک جو ہے نا مارنا چھوڑ دیا، پہلے مارتے ہیں اب مارنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے تو عورتیں سر چڑھ گئیں، بات ہے پھر ان کو کھلی چھوٹ جو مل گئی کہ حضور نے منع کر دیا ہے جی، تو وہ ذرا بڑی ہو گئی جی۔ حضرت عمر شکایت لے کے فجاء عمر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا زئرن النساء علی ازواجہن، یا رسول اللہ اب تو وہ شیرنیاں بن گئی ہیں۔ زئرنا عربی زبان میں کہتے ہیں شیر جب دھاڑتا نہیں ہے زور سے آواز نکالتا ہے، اس کے لیے زئرنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضور وہ تو شیرنیاں بن گئی ہیں، گھر کے اندر جاؤ تو ایسے بولتی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہمیں غلام بنایا ہوا ہے۔ فرخص فی ضربہن، آپ نے فرمایا کبھی کبھی مارا کرو، کبھی کبھی نا مارا کرو ان کو، اجازت دے دیا آپ نے۔ چند دن گزرے، عورتوں کا رش لگ گیا حضور کے گھر میں جی۔ فاطاف بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر، بہت ساری عورتیں وفد بنا بنا کے آئیں، یشکون ازواجہن، آ کے شکایت لگائی اپنے شوہروں کے بارے میں، یا رسول اللہ اب تو روزانہ مارنا شروع کر دیے، چھوڑتے نہیں ہیں، جب بھی ہے کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس طرح کا مسئلہ بنا کھڑا ہوتا ہے جی۔ یعنی بہت زیادہ شکایتیں آنے لگی مارنے کی جی۔ آپ علیہ السلام نے جو آخری بات ارشاد فرمائی ہے اس کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو سنانی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد طاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیارکم، بہت سارے عورتیں آئی تھیں شکایت کر رہی تھیں کہ مرد جا کے عورتوں کو مارتے اور تنگ کرتے ہیں۔ سنو، جو مرد اپنے گھروں کے اندر جا کے اپنی بیوی کو تنگ کرتے ہیں یہ انسان اچھے انسان نہیں ہے۔ حضور کی زبان فرما رہی ہے وہ بندے اچھے نہیں ہیں جو اپنی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اور مارتے ہیں ان کو۔ تو یہی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے جی۔ آج کل بھی اگر عورتوں کو شکایت کا موقع دیا جائے تو میرے خیال میں یہاں بھی کوئی رش نہ لگ جائے، کیا خیال ہے؟ یار اخلاق سے چھوڑیں، چند ایک دن کی زندگی ہوتی ہے، اخلاق کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ۔ عورت کو عورت بنا کے رکھے، جہاں اس کا حق ہے اس کو وہاں رکھیں جی۔ بھلا عورت کا حق کیا ہے کہ اس کو کہاں رکھا جائے؟ میں پچھلے اسی سال کی بات ہے مسلم شریف کا سبق پڑھا رہا تھا دور حدیث کی کلاس میں، آخری سال جو بچے پڑھ رہے تھے، عالم بننا تھا انہوں نے، میں نے یہی حدیثیں آ گئی تو میں نے کہا ایک سوال ہے میرا، یہ بتاؤ عورت کو کہاں پر رکھنا چاہیے، عورت کو کہاں، آپ اپنے مزاج کی بات بتائیں، آپ کا کیا رویہ ہے اس کے بارے میں، عورت کی کون سی جگہ ہے جہاں پر اس کو رکھنا چاہیے؟ 3 اشارے اور 3 اس کے اندر طالب علموں نے جواب دیا جی۔ سب سے پہلا جواب ایک طالب علم نے دیا پاؤں کی طرف، دوسرا جی اس کو پاؤں کے نیچے رکھنا چاہیے۔ یہ تھا بلوچستان کا کوئی بلوچ جی، اپنے مزاج کے مطابق اس نے بات کی۔ اور ایک آدمی نے جو ہے نا اس کا جواب دیا ہاتھوں کی طرف کہ اس کو نا ہاتھوں پہ رکھنا چاہیے۔ ہاتھوں پہ رکھنے کے 2 مطلب ہیں، اگر یوں کر کے رکھو گے تو ذرا عزت ہے، اور اگر اس کو دبا کے رکھو گے تو پھر وہی والا مسئلہ ہو جائے گا پاؤں والا جی۔ تیسرے ایک طالب علم نے جو یہاں ہمارے قریب ارد گرد کا تھا جی، پنجاب کا، اس نے جواب دیا کہ استاد جی عورت کا جو مقام ہے نا مرد کو چاہیے کہ اس کو سر پہ رکھے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے جی؟ چلو آپ اپنا نظریہ بتائیں، پتہ چل جاتا ہے۔ یہ رکھنی ہی نہیں چاہیے سرے سے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری جی۔ تو جن کی نہیں ہوتی تو دوسرے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، شکر ہے جلدی ذرا ویلے نال جان چھڑوائیے۔ یہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ جن کی نہیں ہوتی ان سے پوچھیں، یہ کتنی بڑی رب کی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ساری دنیا والی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کے اندر کوئی چیز بھی جنت میں نہیں ملے گی، یہ واحد دنیا کی نعمت ہے جو جنت میں بھی یہی ملے گی۔
میں آپ کو بتاؤں، میں نے ان کو سمجھایا کہ تینوں جواب غلط ہیں جی، پاؤں والا تو بالکل ہی غلط ہے، ہاتھ والا جو ہے نا یہ تھوڑا سا اشکال والا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، سر والی بات بھی ٹھیک نہیں ہے، سر پہ بٹھائیں گے تو اوپر سے مکے مارے گی تجھے، کہاں رکھنا ہے جی؟ میں آپ کو حدیث کے حوالے سے بات کرتا ہوں، عورت کا جو مقام ہے نا یہ والی جگہ ہے، دل، عورت دل میں رکھنے کی چیز ہے، اگر اس کو دل میں رکھیں گے یہ آپ کو دل میں جگہ دے گی، اور اگر دل سے نکالیں گے یہ بھی دل سے نکالیں گے۔ کہاں لکھا ہوا ہے جی کہ اس کو دل میں رکھنا چاہیے؟ چلو میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ایک دن آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ کمال نہیں ہے یار، اللہ کے پیغمبر عورتوں کی جو ہے نا سفارش فرما رہے ہیں، کتنا گندا نہیں ہوگا وہ امتی کہ جو اللہ کے پیغمبر کی سفارش نہیں مانتا۔ صرف سفارش نہیں، میں نے لفظ سفارش کا بولا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، امر کا صیغہ امر کا گرامر کے اعتبار سے اللہ کے پیغمبر سفارش نہیں حکم دے رہے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آیا کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے نا تو جو بائیں طرف پسلی ہے نا، پسلی، اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا تھا جی۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ جو ہے نا یہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے جی، یہ دل جہاں پر لگا ہوا ہے، سب سے اوپر والا پسلی یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے جی، پسلی کا اوپر والا حصہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اللہ نے عورت کو اسی پسلی سے پیدا کیا ہے جو دل کے بالکل قریب ہوتی ہے، یہ اشارہ تھا کہ عورت کا مقام دل ہے جی۔ لیکن آج اس کے اوپر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جی۔ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ، چونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا كَسَرْتَهُ، ٹوٹ جائے گی پر سیدھی نہیں ہوگی۔ وَإِنْ تَرَكْتَهُ، اور اگر تو اس کو اسی حالت میں رہنے دے گا لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی، ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، پھر آخر کے اندر میں تمہیں کہتا ہوں میری سفارش قبول کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ ٹیڑھی عورت ٹیڑھی ہے اور اس کے ٹیڑھے پن میں ہی اس کا حسن ہے جی، اگر ٹیڑھی نہ ہوتی سیدھی ہوتی تو اس نے حسین کوئی نہیں ہونا تھا۔ یہ ہماری پلکیں دیکھیں نا، یہ پلکیں اور بھویں یہ بالکل سیدھے نہیں ہیں، تھوڑے ترچھے نہیں ہیں، اگر ان کو بالکل سیدھا کر دیا جائے نا بندے کی شکل کوڑی ہو جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹیڑھی اچھی لگتی ہیں جی، عورت بھی ان میں سے ایک ہے کہ ٹیڑھی ہو تو یہ زیادہ اچھی لگتی ہے، اس لیے اس کے اوپر توجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والے مردوں میں سب سے کامل درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اچھے اخلاق والا انسان سب سے با کمال درجے کا مومن ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا الطفہم بأہلہ، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں وخیارکم لنسائہم، دونوں کا مفہوم ایک ہی تقریباً بنتا ہے، تم میں سب سے بہترین درجے کا کامل درجے والا ایماندار وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے۔ الطف بہت زیادہ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، تھوڑا سا نہ بدلیں اپنے آپ کو، گھر کے اندر جا کے بیوی کو سلام بھی کیا کریں، ثواب ملتا ہے، سلام کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ گھر کے اندر جا کے سلام کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ گپ شپ لگیں۔ شادی کرتے ہوئے بندہ کتنی محنت کر رہا ہوتا ہے جی، وہی بیوی ہوتی ہے شادی سے پہلے جو ہے نا وہ جو مانگے دینے کے لیے تیار ہے جی، 2 گھنٹے موبائل پہ کال کرتا ہے، پیکج ختم ہو جائے پھر لگا لیتا ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد چپ کرنا تو بولتی ہے تو میرا دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ وہی آواز نہیں ہے جو کچھ عرصہ پہلے تیرے لیے بڑی حسین تھی، آج کیا ہو گیا ہے اس کو؟ صرف یہ ہے کہ پہلے حرام تھی اب حلال ہو گئی ہے۔ شادی سے پہلے حالات کیا ہوتے ہیں، شادی سے پہلے ان کی زندگی کیا ہوتی ہے جی؟ اپنی بیوی کو دوست سمجھیں، یہ دوست ہے ایک، اور اگر کوئی دوست ہو کسی کی جی، وہ اگر اس کو کہے جی کہ آج میں نے فلان چیز لینی ہے، اس کو کہیں سے مانگنا بھی پڑے نا، قرض لینا پڑے، لے کے جو ہے نا اس کو دے دے جی، بیوی کو کیوں نہیں دے رہا؟ وہ حرام ہے یہ حلال ہے، اس وجہ سے نہیں۔
توجہ دینی چاہیے اس کے اوپر. یہ وہی ہوتی ہے جو شادی سے پہلے تھی. کوئی فرق نہیں آیا. زیادہ سے زیادہ فرق آیا ہوگا تو پہلے جب شادی نہیں تھی پتلی تھی، اب موٹی ہو گئی ہے. زیادہ سے زیادہ یہی فرق ہے نا. اور یہ عورت میں موٹاپا بچوں کے پیدا کرنے کی وجہ سے آتا ہے شادی کے بعد، وہ بھی مرد کی وجہ سے ہے. اس کے اندر کون سی اس میں کوتاہی پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ برا سلوک کرے جی. تو زیادہ خیال کرنا ہے. اگر اپنی اچھی زندگی بنانی ہے تو ان حدیث کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد